اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ذبح کی ہوئی مرغی اڑ گئی۔ کرامت حضرت سید علی ترمذی پیر بابا دیوانہ رحمت اللہ علیہ۔ لیکن قبل اس سے ہم آپ کو حضرت سید پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ 550 سال سے زیادہ عرصہ ہوا کہ حضرت سید علی ترمذی المعروف پیر بابا رحمت اللہ تعالی علیہ سرزمین پاچا قلعے میں اسودہ خواب ہیں، لیکن وہاں جائیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے صاحب مزار ہنوز انعام و اکرام تقسیم کرنے میں مصروف ہے اور لوگوں کو اللہ تبارک تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ پر چلنے اور دین حنیف کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے کی واضح و نصیحت فرما رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں، اے لوگو، فانی زندگی کے عوض دائمی زندگی کو برباد نہ کرو۔ آپ سادات ترمذی میں سے ہیں، ولادت سن 908 ہجری میں بمقام کندس میں، اور آپ کے والد بزرگوار سید قمبر علی باوجود اس کے ہمایوں بادشاہ کی فوج میں کماندار تھے، درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ بابر بادشاہ نے اپنی لڑکی ان کے حوالہ عقد میں دی ہوئی تھی، اس لحاظ سے سلاطین زمانہ سے رشتہ داری بھی تھی۔ 942 ہجری میں جب ہمایوں کابل آیا تو حضرت پیر بابا کے والد کو اپنے ساتھ تبرکن لے آیا۔ حضرت سید علی ترمذی المعروف پیر بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا زیادہ تر وقت درباری مصروفیات میں گزرتا تھا، اس لیے آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت سید احمد نور نے اٹھا رکھی تھی۔ انہوں نے پوتے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور علم کے ساتھ ساتھ زہد و ریاضت اور اذکار و طریقت کی راہوں سے بھی روشناس کروایا۔ پوتے کی سادگی اور عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آنے والے خیالات کی بنا پر سب گھر والے انہیں دیوانہ کہا کرتے تھے۔ دادا کو اپنے پوتے کی یہی ادا پسند تھی اور فرمایا کرتے تھے، یہی دیوانہ تو مجھے پسند ہے۔ حضرت سید علی ترمذی رحمت اللہ علیہ کو لوگ عذرائے عقیدت و محبت پیر بابا کہا کرتے تھے۔ آپ کے خلفاء میں سے حضرت اخون کو جو فضیلت اور عظمت حاصل تھی کسی اور کے حصہ میں نہ آئی۔ حضرت پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی اصلاحی تحریک تھی، جس کی وجہ سے کریا کریا گاؤں گاؤں جا کر آپ تبلیغ کرتے، درس گاہوں کو قائم کرتے اور رشد و ہدایت فرماتے۔ جب آپ سن 991 ہجری میں پہنچے تو زندگی کا جام لبریز ہو گیا۔ آپ کے وصال کی خبر پھیلنے کی دیر تھی کہ مریدین کا تانتا بند گیا، ہر دل سوگوار اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ 21 سالوں سے جو چراغ معرفت پاچا قلعے کے مقام پر روشن تھا وہ بظاہر بجھ گیا، لیکن اس کی روشنی ابھی تک پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس روشنی میں حق کے راستوں پر رواں دواں ہیں۔ آپ کا مزار اقدس سوات سے 40 میل کے فاصلہ پر علاقہ بنیر کے موضع پاچا قلعے میں ہے۔ آج کل یہ علاقہ پیر بابا کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا عرس 3 ماہ تک جاری رہتا ہے اور چیت، بیساکھ اور جیٹھ کے مہینوں میں یہ چھوٹا سا گاؤں شہر کا سا سما پیش کرتا ہے۔ دور نزدیک لوگ حاضر ہو کر عقیدت اور محبت کے پھول پیش کرتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ علاقہ بنیر میں ایک شخص کریم نامی رہا کرتا تھا جو مرغی فروش تھا۔ وہ اولیاء اللہ کے لیے دل میں بغض رکھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی دکان پر بیٹھا مرغیاں اور ان کا گوشت بیچ رہا تھا۔ حضرت پیر بابا کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ مریدین کی ایک جماعت بھی موجود تھی۔ آپ دعوت دین کے لیے گشت فرما رہے تھے۔ کریم کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس وقت وہ ایک گاہک کے لیے مرغی ذبح کر رہا تھا۔ آپ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو زیر لب مسکرائے اور اس کی دکان کے قریب تشریف لے گئے۔ گاہک کی نظر جب آپ رحمت اللہ علیہ پر پڑی تو فوراً آپ کی طرف لپکا۔ کریم نے بآواز بلند پکارا، ابے ادھر آ، گوشت لے لے۔ گاہک نے کہا، میں حضور کی قدم بوسی کر لوں؟ کریم نے غصیلے لہجے میں کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، مرغی تو ذبح ہو چکی ہے، یہ اب تمہاری ہے، یہ کون سی اڑی جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، کریم بھائی، کس نے کہا کہ مرغی نہیں اڑ سکتی؟ یہ کہہ کر آپ نے اس مرغی
مرغی کی طرف اشارہ فرمایا۔ مرغی اس کے باٹ سے اڑ کر دور جا گری۔ یہ دیکھ کر کریم بہت نادم ہوا، آپ کے پاس آیا، معافی طلب کی اور آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے ہو گیا، کیونکہ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔